اچھا جی، پھر اگلا نواں سبب رزق میں برکت کے لیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا جن پر دنیا کی فروانی تھی، دنیا کی مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع عطا فرمایا تھا۔ کاروبار بھائی ہر کوئی کرتا ہے، کامیاب کوئی کوئی ہوتا ہے۔ مارک زکربرگ، بل گیٹ، ہاں جی، اور اللہ آپ کی خیر کرے، اس طرح کے 2-4 اور نام ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی کاروبار کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ بھی کاروبار کرنے والے ہیں۔ ان کی بھائی لمحہ بلمحہ دولتیں دنیا کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں پر دنیا بھوک سے مری جا رہی ہے۔ بھائی ہر ایک کی اپنی قسمت۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کو اللہ نے نوازا تھا رزق سے، وسیع رزق تھا، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ فنعم المعونہ هو ومن اخذہ بغیر حقہ کان الذی یأکل ولا یشبع۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2427 اور صحیح مسلم شریف میں 1052 نمبر پر روایت ہے، جو حضور فرماتے ہیں جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے مال میں برکت آ جاتی، اور جو بغیر حق کے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس آدمی کے لیے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ سادہ لفظوں میں جو بندہ حلال کمائی کماتا ہے نا جی، جو حلال کماتا ہے اللہ اس میں اس کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ مال کا حق کیا ہے؟ تیرے پاس آئے، صحیح طریقے سے آئے، حلال راستے سے آئے۔ سود خور بھی تو ہے نا جی، کچھ کرنا نہیں، سود پہ قرضے دو بس کھاتے جاؤ۔ آپ کے ملک کی یہ سب سے بڑی ایک نحوست ہے کہ جناب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، اربوں روپے قرضہ او شوٹ ہو کے گیا، یا ڈالر بڑھا راتوں رات اربوں روپے بڑھ گیا، اور سب کا سب حرام۔ جب تک یہ ملک سود سے پاک نہیں ہوگا اس ملک میں برکت نہیں آ سکتی۔ سود سیدھی اللہ رسول سے جنگ ہے بھائی، ہم نے اللہ رسول سے جنگ کی ہوئی ہے، ہمارے ہتھیار اللہ رسول کی طرف ہیں، ہم کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں جی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات میں ہر ایک بندے سے جیتا جا سکتا ہے، اللہ رسول سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ 10واں سبب ہے